خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے سوالات ہیں، علماء کرام کے جوابات ہیں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے بہت خیر والے معاملات فرمائیں انشاءاللہ، اور کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے بظاہر وقتی طور پر اس لیے کوئی حوصلے پست نہ ہو، بلکہ اللہ کرے کہ ہر آنے والا دن ایسا ہی پیغام لائے کہ جو امت مسلمہ کے اتحاد اور حوصلے بلند کرنے کا سبب بنے انشاءاللہ۔ جناب مولانا کمال مہدی صاحب تشریف فرمائیں۔ مولانا صاحب کا شاہد رمضان 2026 کا ہمارا اس سال کا یہ آخری آج کا ان کا نشریہ ہے، آخری شرکت ہے انشاءاللہ، پھر روانگی ہے پنجاب اور پھر آگے سفر ہے انشاءاللہ۔ آپ کا کربلا مولانا جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ یا کینیڈا، یا پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ عید پر کربلا؟ ہاں اچھا، ماشاء اللہ، کیا کہنا، جزاک اللہ۔ جناب مولانا عمران بشیر صاحب تشریف فرمائیں، مفتی عامر صاحب، مولانا مفتی سہیل حمزہ صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلائیں جی، پہلا سوال چلائیں، مولانا صاحب سے آغاز کرتے ہیں آج۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اچھا، ہم کیمرے لگاتے ہیں اور لوگ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ یوں جا رہا ہے، یہ وہ جا رہا ہے، تو کیا یہ غیبت میں آئے گا؟ یار کیا آپ نے، میں آپ کے سوال پہ قربان نہ جاؤں پہلے پھر جواب لوں، کیونکہ گھر پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں تو گھر پہ شغل ہے یہ کہ اب میں تھوڑی سی اس کو وسعت دے رہا ہوں کہ چائے شائے چل رہی ہے تو وہ دیکھو، وہ اسلم جا رہا ہے، وہ دیکھو نفیسہ باجی کو دیکھو، اور یہ غفار کے لڑکے کو دیکھو، یہ والا ماحول تھوڑا سا چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں باتیں بناتے ہیں، فلاں جا رہا ہے فلاں جا رہا ہے۔ شکر ہے آپ نے مثال دے کے واضح نہیں کیا، اتنا کام سمجھ آ گئی۔ تو اب معصومانہ سوال ہے کہ غیبت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا کہیں؟ اس سے زیادہ شکر ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ لیک نہیں کر دیا اس کو کہ یہ دیکھیں یہ کلپ ان صاحب کا ہے۔ تو عرض خدمت یہ کہ ایسا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں، تمسخر اڑانا جائز نہیں ہے۔ غیبت یہ ہوتا ہے کہ کسی کے عیب کو بیان کرنا کسی اور کے سامنے، تو ہو سکتا ہے کسی کا عیب نہیں بھی ہے لیکن آپ ویسے ہی مذاق اڑا رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ غیبت ہی کی ڈیفینیشن میں وہ جائے، لیکن تمسخر اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی اہانت کرنا، توہین کرنا، وہ سب جائز نہیں ہے۔ اگر کسی ایسے پہلو پر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کو بھی وہ بھی شکر نہیں ملنے والا ہے، وہ اس کو ہوتا ہے کبھی ہنسی مذاق آپ دوستوں میں کر لیتے ہیں، ایسا وہ والی بات تو شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ایسا کہ واقعاً کسی کے لیے کوئی اہانت آمیز جملے کہنا جس میں غلط باتیں بھی آ جائیں، جس میں کوئی ایسے رقیق لفظ اور جملے بھی آ جائیں، اس طرح سے کہنا الاؤڈ نہیں ہے۔ جی یہ جی مولانا صاحب کیمرے کے بغیر بھی الاؤ نہیں ہے، وہ تو کیمرے میں دیکھ کے کر رہے ہو تو بتا دیا انہوں نے کہ الاؤ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی یہی معاملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں رب تو دیکھ رہا، کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں جو اللہ سے خوف رکھتا ہے اس کے لیے دوہری جنتیں ہیں، تو اس چیز کو سامنے رکھنا، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات عطا فرمائیں گی۔ اچھا، آقا کریم کی ہر بات میں ہی نجات ہے، لیکن اگر نجات کا لفظ ساتھ جوڑ دی جائے تو اس میں کس قدر نجات آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے سامنے ہو، کہ اعلانیہ ہو یا مجمع میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری چیز کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، ہمیشہ اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا، غصے میں آپے سے باہر نہ ہو جانا اور خوشی میں بھی آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ القصد فی الفقر والغنا، کہ خرچ کرنے میں بھی میانہ روی رکھنا۔ یہ 3 کام جس نے کر لیے دنیا آخرت میں نجات پا جائے۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ چلائیں جی اگلا سوال، چلائیں سوال لیتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ جو خمس دیتے ہیں وہ اپنی پاکٹ منی سے دینے ہیں یا انکم سے بھی دینے ہیں؟ اچھا یہ خمس سے متعلق ہے تو آپ بتا دیجیے کہ خمس پاکٹ منی سے دیں یا غالباً انکم سے دیں؟ ہاں یہ پوچھ رہی ہیں۔ دیکھیں اس کا اصول یہ ہے کہ جو انکم آپ کے پاس ہے اس میں ایک آپ کو ڈیٹ متعین کرنی پڑے گی سال کی، بلکہ جو پہلی سیلری آئے گی وہ خود بخود ڈیٹ متعین ہو جاتی ہے۔ تو فرض کیجئے کہ پہلی رمضان ہے، تو ایسی صورت میں ان کو پہلی رمضان پہ اب نیکسٹ ایئر جو کچھ ان کے پاس سیونگ ہے اس پہ خمس دے دینا ہے، چاہے وہ 1 سال ابھی اس پہ نہیں بھی گزرا، چاہے وہ 1 سال نہیں بھی گزرا۔ اچھا یعنی آخری سیلری تو 1 مہینے پہلے آئی ہوگی مثال کے طور پر، پھر بھی آپ پورے سال کی انکم پہ 20% دے دیں، 20% آپ نے خمس پھر دے اس کی دینا اپنی ڈیفینیشن ہے کہ 10% یہاں 10 وہ جو بھی ہے۔ جی اس میں یہ ہوگا کہ فرض کیجئے ان کے پاس جو سیونگ تھی وہ ₹1,00,000 تھے، انہوں نے 20,000 دے دیا، 80,000 کے پاس رہ گئے، اس کو کہتے ہیں مخمس، خمس ادا شدہ اماؤنٹ، اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اگلے سال جب پہلی رمضان آئے گی تو اب اس میں سے ان کے پاس ₹2,00,000 بچے ہوئے تھے، تو 80,000 مائنس کر دیں کیونکہ اس پہ ایک دفعہ خمس ہو چکا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے چاہے آپ کے پاس ضروری نہیں کہ وہی والے رکھے ہوئے رولنگ میں رہے تھے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ وہ 80,000 آپ سمجھ لیں کہ منہا ہو گئے، اب 1,20,000 پر دینا ہے، اب نئی اماؤنٹ پھر دوبارہ سے نوٹ کریں، اس طرح سے جو ہے اس کو خمس دینا ہوگا، سوائے اس کے کہ جو تحفہ آیا ہے الگ سے
ایک تو سیلری آ رہی ہے, جو تحفہ آیا ہے اس میں بعض علماء نے اس کی ریلیکسیشن دی, اس کی ایک الگ سے ڈیٹ متعین کرنے, اس کو اگلا سال ہوگا تو اس پہ خمس دے دیں گے, اس ڈیٹ پر دینا ضروری نہیں ہے. اس سے پہلے اگر یوز ہو گیا تو پھر خمس نہیں ہوگا, کیونکہ ایک چیز جو یوز ہو جاتی ہے پھر اس پہ خمس نہیں ہوتا ہے, جو چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اب پرفیوم ہے تحفے میں, تو پرفیوم 100 ml کا ہے تو 30 ml یوز ہو گیا, 70 ml یوز نہیں ہوا ہے. جی, ہر چیز کا یوزیج اس کے اپنے حساب سے, شرٹ ایک دفعہ پہنتے پورا یوز ہو جاتا ہے, لیکن پرفیوم اس کو آپ لگاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں بھائی اتنا باقی ہے ابھی, تو وہ یوز نہیں ہوا. لیکن اس پر اس کی 70% کا آپ نے خمس نہیں دینا اماؤنٹ کا, کیونکہ جب ایک دفعہ وہ کھل گیا, آپ اگر اس کو سیل کرنے آپ جائیں گے تو اس پہ نہیں بکے گا, وہ بہت کم پہ بکے گا. جتنا اس کی مارکیٹ ویلیو اس وقت ہے اس کا 20% آپ اس کے لیے آپ ایک اندازہ لگا رہے ہیں نا, ظاہر بوٹل لے کے تو نہیں مارکیٹ میں جا رہا ہوں, ایک عرف عام ایک آئیڈیا آپ کو انسان کو ہو جاتا وہ ہے, کافی ہوتا ہے. مناسب. چلائے جی, سوال چلائے, مفتی عامر صاحب بتائیں انشاءاللہ. میرا بھی روزہ تھا اور میرے بھائی کا بھی, اور ہم دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تو میں نے اپنے بھائی کو تھپڑ مار دیا. میرے بھائی نے مجھے کہا کہ روزے قیامت میں تمہیں اس کا معاف نہیں کروں گا کہ تم نے روزے دار کو مارا, تو کیا اس پہ مجھے گناہ ملے گا؟ ہو آج گھریلو داستانیں بہت چل آج رہی میرا خیال ہے بہت ہی انتہائی ڈومیسٹک قسم کے سوالات. بھائی اور بہن میں جھگڑا ہو گیا ہے, بہن نے بھائی کو تھپڑ رسید کر دیا ہے, دونوں کام حالت روزہ میں ہوئے, اور بھائی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب باجی کو ٹینشن یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ روزہ رہا یا نہیں رہا, یہ کہہ رہے کہ گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تھپڑ تو پڑ گیا, گناہ پڑا کہ نہیں پڑا. شاید ان کو پتا ہوگا کہ روزہ عامر صاحب نے باقاعدہ گلاس اتار کے کہ اب میں روزہ تو بچ گیا ہے, بھائی نہیں بچا لیکن. باقی ہاں دیکھیں, مار پیٹ اچھی بات نہیں ہوتی ہے, اور ہاتھ اٹھانا یہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ لوز ٹیمپرامنٹ کی بات ہوتی ہے. صحیح بات. کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے بھائی کے جذبات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا, تو ان سے آپ کو معافی لینی پڑے گی اور وہ کر دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ابھی تو تھپڑ پڑا ہے, تو ابھی تو وہ نہیں کہیں گے معاف کروں گا. لیکن میں سوال بھی تھپڑ کے کچھ تھوڑی دیر بعد ہی آ گیا ہے, اب ہم نے چلایا اب تک معافی ہوگی انشاءاللہ. تو تھوڑا ٹائم گزر جائے گا, اس کا درد کم ہو جائے گا, تو وہ امید ہے انشاءاللہ معاف کر دیں گے, کیونکہ بہن ہے. بھائی بالآخر بہن کو معاف کر ہی دیتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے بہرحال اگر ناراضگی اختیار کی بھی ہے تو اس کا رائٹ بنتا ہے. اچھا, بہنیں جو ہیں نا وہ ویسے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتی ہیں. اچھا, تو میں ایک اور پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں کہ آپ وہ وقت دیکھیں کہ جب بہنوں کو, بیٹیوں کو دبایا جاتا تھا, اور پھر حضور کی بعثت کے بعد حضور کے صدقے میں آج بہنوں کو اسلام نے اتنی عزت دی, ماؤں کو اتنی عزت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین کی برکت سے آج یہ اپنا رائٹ لے سکتی ہیں. آج یہ اپنی بات جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بریولی بات کر سکتی ہیں, اپنا حق کی ڈیمانڈ کر سکتی ہیں. یہ اسلام کا فیضان ہے. تو جہاں اپنے اسلام کا یہ فیضان لیا ہے, وہاں پہ یہ جو ادب ہوتا ہے, بھائیوں کا احترام ہوتا ہے, دین کی جو اخلاقیات ہوتی ہیں وہ بھی آپ لیں. یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ. اسلام نے آپ کو اتنی عزت دی نا, تو آپ تھوڑا سا اس بات کا ضرور لحاظ کریں, اور بھائی کو آپ منائیں. کسی کا بھی دل نہ توڑیں, روزہ ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے دل ٹوٹنا. تو آپ کوشش کریں کہ منائیں, اور بھائی سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ بہنوں کو معاف کر دیا کریں. کیا بات, کیا بہنوں کو آپ جو ہے وہ معاف کر دیا کریں, ہو جاتا ہے. صحیح, بالکل. اور یہ کچھ باتیں سب کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں, اس طرح آج تو نظر آ رہی ہیں. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں خواتین کی عزت اور تکریم, تو ایک حوالہ بھی دیا تھا. آپ دیکھیں, ایک طرف وہ ایپسٹین فائلز والے ہیں کہ ان کے یہاں بچیوں کی کیا حرمت اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے, اور اس کا کوئی مسلمان حوالہ نہیں دے رہا. ان کی اپنے لٹریچر کو پڑھیں, ان کی اپنی کیمرے کی لیک فوٹیجز, ان کی اپنی ڈاکیومنٹریز ہیں کہ کیا کیا کرتے رہیں. اور وہ جو آج چیمپئن بنے ہوئے کہ جب ایک بلی کا بچہ مر جائے تو اس پہ وہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا جانو. وہ ایک اسکول کے حملے میں ایران میں 100 بچیوں کے جنازے اٹھے ہیں. آج غزہ میں بچی کھڑی ہوتی ہے آٹا لینے کے لیے اور وہ مارتے ہیں. بھائی کھڑا ہوتا ہے اسکول میں آنے کے لیے, اس کو مارتے ہیں بلا تخصیص. تو یہ اس سے زیادہ اچھا ایکسپوز نہیں ہو سکتے یہ لوگ کہ جن کو بظاہر کل تک انسانی حقوق کا دکھ کھایا جا رہا تھا کہ ہائے یہ ایک بلی مر گئی, کتنا ظلم ہو گیا. وہ آج اس طرح کبھی غزہ میں اور کبھی تہران میں بچے مارتے ہیں, اور کو شرم ہی نہیں آتی ان کو. تو یہ چلائیں, اگلا سوال چلائیں, مفتی سہیل صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. میں ایمان بات کر رہی ہوں USA سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے کہ ہم سجدہ ادا کر سکتے ہیں, اور دوسرا کوشچن یہ کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کیا چائے پینا گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ یہ میں نے فوراً میں مفتی صاحب پہلے آپ دوسرے سوال کا جواب دے دیں. آپ گھبرائیں نہیں.
آپ نہ گھبرائیں. ایک دم اچھا گھبرانا نہیں ہے میں نے, ٹھیک ہے پھر سے ایک دم سے میں نے کہا پہلے آپ یہ چائے والا بات کلیئر کر دیں, میرا خیال ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو کنسنٹریشن کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, اور پھر ادب و احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نیند آ رہی ہے یا کچھ سر میں درد ہے, تکلیف ہے, اور آپ کو کچھ دیر کے لیے یعنی آپ کو ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ مجھے پارہ پڑھنا ہے, 2 پارے پڑھنے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے. تو آپ پڑھ رہی ہیں, آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ مجھے اٹھ کر نہیں جانا. اگر چائے پاس رکھی ہوئی ہے اور آپ پینا چاہتی ہیں کہ ذہن ذرا سا صحیح ہو جائے اور ایک بشاشت آ جائے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ چائے نہ پئیں اور قرآن شریف روانی سے اس طرح پڑھیں تاکہ ادب و احترام بھی ملحوظ خاطر رہے. صحیح, لیکن بظاہر اس کے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اگر پی لے کہ ذہن ذرا تازہ ہو جائے, تلاوت میں صحیح کر لوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, خاص طور پر بدبو والی چیز تمباکو وغیرہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت نہیں کھانا چاہیے. نہیں, ویسے بھی نہ استعمال کریں, لیکن قرآن کی تلاوت, کیونکہ اب چائے کا میں نے کہا نا, تو نیا رستہ ہی نہ کھل جائے. باقی مسئلے خود نکال لیتے ہیں لوگ. یہ اجازت دے دی ہے نا, بس یہ بھی اجازت ہے. سگریٹ پینا یا تمباکو کھانا قرآن کی تلاوت کے وقت علماء کرام نے اس سے منع فرمایا. بظاہر بھی بڑا خلاف ادب لگتا ہے نا کہ منع فرمایا. کرنے میں صحیح. اور دوسرا یہ کہ فجر کی نماز سے پہلے انہوں نے کہا کہ کوئی سجدہ وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں. میں سمجھا نہیں. دیکھیں, اس میں یہ کہ فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے نا صبح صادق, اس سے لے کر طلوع آفتاب تک, یعنی جب تک فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا, تو آپ فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے, مکروہ ہے. لیکن نوافل نہ پڑھیں, لیکن کہیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں اور سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو اس میں کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر یہ کہ بعد میں کر لیں. اچھا, ایک بات مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. مجھے جو لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو بہن ہے نا اس کے ساتھ ماں باپ بھی ملے ہوئے ہیں, اچھا, اور وہ بھائی بالکل اکیلا رہ گیا, مجھے ایسا لگتا ہے. تو غصہ اس کا بڑھ گیا ہے, تو ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے اس آدمی کے ساتھ. غصہ اس کا بڑھ گیا ہے. تو آپ یہ کہیں ان سے کہ اگر آپ کا غصہ کم نہیں ہو رہا تو آپ مجھے مار دیں, ایک تھپڑ مجھے مار دیں, وہ کبھی نہیں ماریں گے, معاف کر دیں گے. واہ واہ واہ, ٹھیک, کیا بات, صحیح بات, کیا بات. چلیں جناب, ایک آدھ سوال اور چلاتے ہیں, چلائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ کسی کی سیلری 40 to 45,000 یا 50,000 تک ان کی سیلری ہو, بٹ اس کو صدقہ یا فطرہ, زکوٰۃ یہ دینا جائز ہے؟ اچھا, یہ تو ڈیپینڈ کرے گا. جی, شریف فقیر کو دیا جاتا ہے فطرہ اور زکوٰۃ بھی. فقیر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ فقیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس پہ اپنے اخراجات, اس کے جو واجب النفقہ اخراجات ہیں, وہ اس کے عام معاشرے کے اعتبار سے اخراجات زیادہ ہیں, آمدنی کم ہے. تو آپ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے کہ جو بیچلر ہے, صحیح, اس کا مہینے کا خرچہ 40,000 روپے, وہ 40,000 50,000 کما رہے ہیں, وہ شریف فقیر نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر ایک شخص ہے کہ جس کے 3 بچے ہیں, اس کی تعلیم کے اخراجات, اس کی صحت کے اخراجات ہیں, ان کے جو اخراجات ہیں وہ لاکھ روپے ہیں, اور وہ 80,000 کما رہے ہیں, تب بھی شریف فقیر ہے. تو اس کا معیار یہ نہیں کہ آپ کتنا کما رہے ہیں, اس کا معیار یہ ہے کہ اخراجات اور آمدنی کے اعتبار سے اگر اخراجات زیادہ اور آمدنی کم ہے تو اس صورت میں شریف فقیر ہو جائیں گے وہ. بالکل. صدقے کے حوالے سے ویسے آپ 2 جملے فرما دیجیے. سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصدقۃ تطفئ غضب الرب. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے غصے کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کرنے والی ہے تو وہ صدقہ کرنا ہے. کمال. اور صدقہ اس کیفیت میں دینا چاہیے کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے خرچ کیا کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے. اور فرمایا سخی آدمی جو صدقہ خیرات کرتا ہے, السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ وبعید من النار. سخی آدمی, صدقہ خیرات کرنے والا, اللہ کے بھی قریب, لوگوں کے بھی قریب, جنت کے بھی قریب اور دوزخ سے دور. اور جو بخیل آدمی ہے اس کے الٹ چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی دور, لوگوں سے بھی دور, جنت سے بھی دور اور دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے. فرمایا جو سخی آدمی ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنائے بغیر دنیا سے نہیں بھیجیں گے. کیا کہنا ہے؟ سخاوت پہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ کمیل بھائی جا رہے ہیں اور ہمارے اتنے ماشاءاللہ بہترین دیرینہ ساتھی, الحمدللہ, صاحب علم بھی ہیں, صاحب ظرف بھی ہیں. کیا بات ہے. اور ماشاءاللہ جو کمیل بھائی کا انداز ہے, ہم آفیئر بھی بیٹھتے ہیں تو جس ہارمنی کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, جتنی وسعت رکھتے ہیں, کیا بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم, یہ لوگ, علامہ صاحب, مفتی صاحب, یہ امت کے لیے رحمت ہے. جس انداز سے
جس طریقے سے اسلام کی جو ایک خوبصورت گلدستہ اور تصویر پیش کر رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا تو بات. آج رخصت ہو رہے ہیں، مجھے بڑا مطلب بہت اچھا. ارے واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. میں ایک جملہ کہوں گا کہ ہر سال کی طرح یاد آئیں گے، ہر سال کی طرح یاد آئیں گے. ہاں واہ واہ، کیا کہنا ہے. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا. اور میں تکلفاً حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ جتنا وسیع دل ہاں جی، ہاں جی، یہ بھی مفتیان کرام کا میں ہے، تائید مفتی کرتا عامر ہوں صاحب کا، اور یعنی یہ کہ آپ اور پھر ہاں کتنی ایسے موضوعات کے جو تاریخ میں ہو سکتا ہے ڈفرینس آف اوپینین رہا ہو، اس پہ بھی جتنا کھلے دل کے ساتھ بات کو سننا اور پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھانا، اپریشیٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو اور حل کرنا، لے کے آگے بڑھنا، فقہی معاملات ہوں، دوسرے معاملات ہوں، یعنی آن ایئر سے شاید 10 گنا زیادہ ہے نا آف واہ ایئر. واہ واہ، کیا اتنا حسین اور اتنا اچھا لگتا ہے، جیسے لگتا ہے جیسے فیملی میں آپ بیٹھے ہوئے ساتھ میں، بلا تکلف کوئی بھی بات کہہ دیں، واہ واہ، بلا تکلف کوئی بات کہہ دیں، بزنس کی کوئی بات کہہ دیں، سیاست کی کوئی بات کہہ دیں، مذہب کی کوئی بات کہہ دیں، ویسے ہی آپس میں کوئی بات کہہ دیں. کیا بات ہے. کیا ہی اچھا لگا واقعی. اور وسیم بھائی، یہ محبتیں ہر طرف سے ہی چلتی ہیں. اکیلا ہم محبت دیں، یہ نہ دیں تب بھی کام نہیں چلے گا، یہ دے رہے ہو ہم نہ دیں تب بھی کام نہیں چلے گا. اللہ ان محبتوں کو قائم دائم رکھے اور امت میں جو اختلافات اور نفرتیں آ چکی ہیں اللہ اس کے خاتمے کا ذریعہ فرمائے. جو کہ جنید جمشید مرحوم کی بھی ایک تمنا تھی جب یہاں پہلے دن آئے، اور آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ برج کا کردار ادا کرنا ہے، کہ اختلافات تو ہر جگہ ہیں، اللہ کرے یہ نفرتیں ختم ہو جائیں ہماری. باقی اللہ نے کفار کو بھی کہہ دیا سورہ کافرون کے اندر، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پہ چل رہے، تم اپنے دین پہ چلو، ہم اپنے دین پہ چلیں گے. لیکن میثاق مدینہ کو اٹھا کے دیکھے تو وہاں اللہ کے محبوب یہود و نصارہ کو ساتھ لے کر ریاست مدینہ قائم کر رہے ہیں. ہم پتہ نہیں کس روش پہ جا رہے ہیں کہ اتنی نفرت، اتنی یہ کیفیت، اللہ اس کا خاتمہ فرما دے. اور اگر آپس میں بھی ہم بیٹھتے ہیں نا، ذرا 15 دن الحمدللہ ہو گئے، اس کے علاوہ کتنے سال سے الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں، تو تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر بڑے بے تکلف ہوتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اور یہ بہت کریڈٹ ہے سب کا، آپ دونوں کا بہت زیادہ، اس لیے کہ آپ لوگ یہاں بہت طویل عرصے سے اور ٹویٹر وابستہ. یہ اس سیگمنٹ کے میزبان کی حیثیت ہے. یہ ایسے ہی ہے، ٹھیک بات. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یہاں آتے ہیں نا تو یہ ہم ان کے مہمان ہوتے ہیں. واہ واہ، ایسے ہی ایسے ہی. تو جب میزبان اس حسن سلوک کو اپنے اس اعلیٰ ترین معیار پہ پہنچا دے نا تو خود بخود مہمان اتنا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ جیسے فیل لائک اے ہوم، جیسے بالکل آپ گھر کے اندر ہیں. تو یہ ان کے لیے کیا کہنا ہے. یہ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. میں اب جب بھی پہلی رمضان ہوتی ہے زوی، میں نے کہا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو ویلکم نہیں کیا ہے شان رمضان میں، انہوں نے مجھے کیا ہے، بیکاز مجھ سے پہلے سے کیو ٹی وی اور یہ سب کے سارے معاملات دیکھتے تھے، تو انہوں نے ہمیں کمفرٹ زون وہ دیا جس کی وجہ سے ہمیں سلسلہ کر پائے. بات لمبی ہو رہی، لیکن جاتے آتے کہ وہ جنید بھائی کے بعد میں ایک ایڈمیشن میں آن ایئر کر چکا ہوں کہ میں سب سے زیادہ گھبرایا ہوا اس سیگمنٹ سے ہوتا تھا، کیونکہ ورنہ جنید بھائی اس سیگمنٹ میں لیڈ لیتے تھے. تو ایک وقت ایسا ہے جس کے گواہ ہیں چینل کے انتظامیہ کے لوگ، کہ میں نے کہا تھا بھائی میں یہ سیگمنٹ میں نہیں ہوسٹ کروں گا، آپ اس کے لیے کوئی اور ہوسٹ ہائر کریں، یہ میں نہیں کروں گا. مجھ سے، میں کوئی عالم آدمی تو ظاہر ہے میں تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، تو یہ نہ ہو مجھ سے کوئی ادھر ادھر کی ہو جائے، پھر پتہ نہیں کوئی مجھے کچھ کہہ دے، کوئی مجھے کچھ کہہ دے. لیکن وہ 5-7 دن ہم نے پھر طے پایا کہ اچھا ایک ہفتہ کر لو پھر دیکھتے ہیں. وہ ایک ہفتے میں آپ لوگوں نے اتنا کمفرٹیبل کر دیا کہ ہم نے کہا بھائی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن آپ نے جو کہا نا کہ میں نہیں کر سکتا، آپ نے اتنا شاندار کیا ہے. واقعتاً ہم بات کرتے ہیں کہ ایک عام مسئلے کو جس طرح کھول کے آگے لے جاتے ہیں اور جس طرف لے جاتے ہیں، اس سے جو ایک وسیع اور ایک مطلب سمجھے گفتگو کا ایک جو فورم بنتا ہے ماشاء اللہ. تو قمیل بھائی کی محبت انہوں نے بھی ماشاء اللہ کہا. حقیقت میں مطلب ڈرائیور آپ ہیں، پھر ہماری انتظامیہ ہے، ہمارے مالکان ہیں جنہوں نے مطلب اس فورم کو اس طرح ڈے 1 سے ڈیزائن کیا کہ اسلام کا نام، مسلمانوں کی عزت اور ایک تقدس قائم ہو مذہب کا، مذہب سے لوگ محبت کریں. تو پورا ARY ڈیجیٹل، جے بھائی، حاجی صاحب، سب لوگوں نے کمال کیا. کیا بات. میں آپ سے کہوں کہ آپ ایسا نہیں کہ میں منہ پر کہہ رہا ہوں، آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اور اس دن ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو سب نے میری تائید کی. میں نے کہا کہ ہماری خوش نصیبی یہ کہ ہمارا ہوسٹ دین کو پسند کرنے والا ہے، دین سے محبت کرنے والا ہے. جزاک اللہ، نوازے جی، بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور بس یہ ایک رائے ہے صرف کہ اگر مناسب سمجھیں تو ٹیلی ویژن کے موضوعات کچھ اور ہوتے ہیں، اگر ہم ایک اچھا چہرہ پیش کر سکیں. بہت سارے یہ نہ لگے گفتگو دیکھیے کہ معاشرے کے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، نماز روزہ، اب یہ 3-4 مسئلے رہ گئے ہیں اور اس پہ بات کرو. اور ذرا پھر ایک یہ ٹی وی پہ ہم یہ نہ، میرا خیال ہے نہ ہو تو یہ زیادہ ایک بہتر تاثر جائے گا. بہت ضروری ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. ایک انشاءاللہ بریک پہ حاضر ہوتے ہیں، پھر ہماری ایک الوداعی نشست ظاہر یہاں پر ہوگی سار کے دسترخوان پہ. ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.